پھر عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو، وحدت الوجود کا عقیدہ موجود، وحدت الشہود کا عقیدہ موجود، مردوں کی سماعت کا عقیدہ موجود، مردوں سے استمداد کا عقیدہ موجود، استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود، بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود، مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرک کی بھرمار موجود ہے، بدعات کی بھرمار موجود ہے۔ جب مطالعہ کیا گیا، 4 سال اس مطالعے میں لگا رہا، 4 سال تحقیق کرتا رہا، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اہل حدیث کے پاس گیا، کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا، جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا، جب دیوبندیوں کے پاس جاتا، احناف کے پاس جاتا، وہاں سے دھکے ملتے۔ 4 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا، کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے۔ نعرہ تکبیر! اور الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کیا حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرد تھا۔ خدا کی قسم ہے، تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ اہل حدیث کیوں ہے، صرف اس بات کی تکلیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے کسی کو کسی کے خاندان سے ہونے کے لیے میں یہ بات کسی دروازے کے اندر نہیں کہہ رہا، کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، بڑے مجمع میں کہتا ہوں، پورے پاکستان میں کہتا ہوں، ہر علاقے میں جا کر کہتا ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، میں اس بات کو کبھی استعمال نہیں کرتا، لیکن تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے فضل سے ہمارا تعلق ہے اور الحمدللہ خاندانی اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤں کہ جب میں اہل حدیث ہوا، حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں پہلا اہل حدیث تھا۔ آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں، اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسلک قائم رہے گا، اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا رہے گا، کیونکہ اہل حدیث سچ ہے، اہل حدیث حق پر ہے، اہل حدیث صحیح ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے۔ یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگوں تحقیق کرو، خدا را تحقیق کرو، آؤ تحقیق کے میدان کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، آؤ ائمہ کی تقلید کے پٹوں کو گلے سے اتار دو، آؤ ائمہ کی تقلید کو گلوں سے اتار دو، آؤ ائمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو۔ بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔